ایئر بس ایئر کرافٹس کے مختلف پارٹس کو اس بیلوگا نامی کارگو پلین میں ڈال کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن سوچئے جب بات آئے دنیا کے سب سے بڑے پیسنجر پلین ایئر بس A380 کی، تو اس کے جائنٹ پارٹس کو کسی بھی ایئر پلین کی مدد سے ٹرانسپورٹ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا کارگو پلین ہی نہیں بنا جو اس محل نما جہاز کو اپنے اندر فٹ کر سکے۔ تو پھر پورے یورپ میں بننے والے A380 کے پارٹس ایئر بس کی اسمبلی یونٹ تک لائے کیسے جاتے ہیں؟ ایئر بس ایک یورپین ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو ہر سال 1000 جہاز بنا کر دنیا بھر کی ایئر لائنز کو ڈیلیور کرتی ہے۔ حساب لگایا جائے تو یہ دن کے 3 نئے جہاز بنتے ہیں۔ مور اور لیس ایئر بس کو روزانہ 3 نئے جہاز بنانے ہی پڑتے ہیں، جو ایک ناقابل یقین چیلنج ہے۔ یہ جہاز آخر بنائے کیسے جاتے ہیں یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے، پر ان جہازوں کے مختلف حصے جو یورپ کے کونے کونے میں بنتے ہیں وہ فرانس کے شہر ٹولوز تک کیسے پہنچائے جاتے ہیں، جہاں ایئر بس کا مین اسمبلی یونٹ موجود ہے۔ ایئر بس کا لاجسٹک سسٹم سمندر، دریا، زمین اور آسمان کو ملا کے دنیا کا سب سے کمپلیکس ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ اس کے پارٹس یورپ کے الگ الگ ملکوں میں بنتے ہیں اور پھر ایک جگہ جمع ہو کر ایک بڑا خوبصورت جہاز بنتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ ایک بے مثال کئی دہائیوں کی انجینئرنگ اور لاجسٹکس کی پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ 1960s کے دور میں یورپ کے بڑے ملک جیسا کہ فرانس، جرمنی، اسپین اور UK نے مل کر ایک نیا سپنا دیکھا، امریکن ایئر کرافٹ مینوفیکچرر بوئنگ کا مقابلہ کرنا۔ ان کا مقصد تھا ایک ایسی الائنس بنانا جو بڑے کمرشل ایئر پلینز تیار کر سکے، لیکن اس پارٹنرشپ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ایئر بس کی 11 پروڈکشن سائٹس یورپ کے الگ الگ ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر سائٹ کی اپنی ایک خاص ایکسپرٹیز ہے اور ہر جگہ ایک اسپیسیفک سیکشن تیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی کے ہیمبرگ میں ٹیل سیکشن بنائے جاتے ہیں، فرانس کے سین نظیر میں سینٹرل کمپارٹمنٹ اور نوز سیکشن، انگلینڈ کے شہر بروٹن میں ونگز، جبکہ اسپین کے شہر کارڈس میں ٹیل بننے کی فیکٹری موجود ہے۔ جب ان تمام فیکٹریز میں جہاز کے مختلف پارٹس تیار ہو جاتے ہیں تو اب شروع ہوتا ہے ایک نیا چیلنج، کیونکہ فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے پارٹس فرانس کے شہر ٹولوز میں بھیجے جاتے ہیں، جہاں ایئر بس کا اسمبلی یونٹ موجود ہے۔ شروعات میں جب ایئر بس کے جہازوں کی ڈیمانڈ کم تھی تو انہوں نے ٹرکس اور شپس کا استعمال کیا۔ یہ ایک سلو پروسیس تھا اور پارٹس کی ڈیلیوری میں مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن جب ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب مہینوں کا انتظار کمپنی کی گروتھ میں رکاوٹ بن بیٹھا، خاص طور پر جب انہیں روزانہ 3 جہاز تیار کرنے ہوں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایئر بس نے ایک نیا اور شاندار حل ڈھونڈ نکالا۔ آرکٹک اوشن میں ایک ویل پائی جاتی ہے جس کی آواز گونجتی ہے تو کسی گانے جیسی لگتی ہے۔ اس ویل کو بیلوگا ویل کہا جاتا ہے۔ 1994 میں ایئر بس نے اس ویل کی جسامت سے انسپائر ہو کر ایک نیا پلین بنایا اور اسے بیلوگا کا ہی نام دیا گیا۔ اس پلین کا مقصد صرف اور صرف بڑے اور بھاری جہاز کے پارٹس کو ٹرانسپورٹ کرنا تھا۔ بیلوگا میں وہ خاصیت موجود ہیں جو ایک عام کارگو پلین میں